بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان بندے پر حاوی ہو جاتا ہے تو اس بندے کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر طرح سے انسان کے دل و دماغ میں ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے سے دور کر دوں۔ شیطان انسان کے دل میں کبھی ایسے خیالات لاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کا وجود ہے بھی یا نہیں۔ کبھی انسان کے دل میں نماز ادا کرتے وقت مختلف خیالات آتے ہیں، اور کبھی بیماری کی حالت میں انسان وسوسوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ہم اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں سے تنگ آ کر سوچتے رہتے ہیں کہ کبھی غربت کی حالت ہم کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ کبھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں اور نمازی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اسی خیالات میں نمازی گم ہو جاتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم نماز، روزے، حج کیوں ادا کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات ان لوگوں کو پیش آتی ہے جن کے ذہن میں جنسی وسوسے شیطان پیدا کرتا ہے۔ جب شیطان کسی عورت کو آپ کے لیے انتہائی حسین کر کے آپ کے دل و دماغ پر حاوی کر دیتا ہے تو پھر انسان پوری طرح سے شیطان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ جنسی خواہشات تمام برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ انسانی ذہن گندے خیالات کا مرکز بن کر رہ جاتا ہے۔ آخر یہ سارے خیالات ہم کو کیوں آتے ہیں؟ ان خیالات کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟ اور اگر یہ خیالات ہم پر حاوی ہو جائیں تو اس کا حل ہم کس طرح تلاش کریں؟ احادیث مبارکہ سے ان خیالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک شخص نے آ کر حضرت علی شیر خدا کو آ کر بتایا کہ میرا ذہن گندے خیالات کا مرکز بن چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واقع تم اس طرح پاتے ہو، یعنی گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو واضح ایمان ہے۔ محدثین اس حدیث کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں، ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلاً اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی چیزیں جن کا بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ کبھی باتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم ان پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، یہ تو صریح ایمان ہے۔ ان وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور ان کو برا سمجھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا ان خیالات اور وسوسوں سے پریشان نہ ہو، اور ان کا علاج یہ ہے کہ ان کی طرف بالکل دھیان نہ دیا جائے۔ بعض علماء نے وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی اور تسکین کے لیے کہا کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ برے خیالات کا آنا شیطان کا ہی ایک عمل ہے۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان کو اپنے رب سے دور کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش میں لگا ہوا ہے۔ قیامت تک شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا رہے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ ہر انسان رحمان کو چھوڑ کر شیطان کی باتوں کو مان لے۔ حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شیطان کے جال کو وسوسوں کی حد تک محدود کر دیا ہے، اس سے آگے شیطان کو بڑھنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے کو درگزر فرما دیا ہے اور انسان کو نیک کام کرنے کی توفیق دی گئی ہے۔ مومن کے دلوں میں وسوسوں کا پیدا ہونا مومن کو گنہگار نہیں کرتا، کہ مومن جو نیک کام کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ مومن کو نیک کام کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا۔ جو لوگ ہر وقت خیالات میں گم ہوتے ہیں، ایسے لوگ دوسرے کاموں میں سست روی اختیار کرتے ہیں، وہ ہر وقت وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔
وہ سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، گھر سے باہر جاتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے شریعت کے خلاف وسوسوں میں ہی رہتے ہیں۔ اس طرح شیطان ایسے انسان کو کبھی بھی برے خیالات سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہر وقت انسان کو شریعت کے خلاف ہی بھڑکاتا رہتا ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ سوچے اور ہر وقت دماغی تھکاوٹ کا شکار رہے، اور تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بھی فرصت نہ ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ہر انسان کے پاس شیطان حاضر ہوتا ہے اور ان کو ان خیالات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، شیطان انسان کے دلوں میں یہی خیالات لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور اگر انسان پر شیطان اتنا حاوی ہو جائے تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے شیطان مردود سے چھٹکارا عطا فرما۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان انسان پر اس وقت بہت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب ہم اپنے ایمان کا دامن چھوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مشغول ہو جائیں کہ شیطان خود بخود ہی بھاگ جائے۔ یہ مومن ہمارے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے۔ ہم کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت ہر روز کرنی چاہیے، عمرہ، حج، زکوٰۃ کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، اور وہ واحد ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حرام کمائی سے اجتناب کریں۔ حرام کی کمائی کھانے سے بھی شیطان انسان پر حاوی ہو جاتا ہے، اس لیے ہم کو حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ اگر یہ باتیں ہمارے ذہن میں چھا جائیں تو شیطان کبھی بھی ہم کو شرک جیسے خیالات میں نہیں ڈال سکتا۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے علی، مجھے ہر وقت برے خیالات آتے رہتے ہیں، میں ان سے کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ حرام کی کمائی اور حرام کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ حرام کی کمائی اور حرام کاموں کی وجہ سے انسان کے دل میں برے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جب بھی تم حلال کی روزی کھانے کے لیے اپنے دسترخوان پر بیٹھو تو یا غفور، یا اللہ، یا رحمان پڑھ کر پھونک مارو۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا لو تو تم کو بھی برے خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان وسوسوں کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے مندرجہ ذیل اعمال کریں۔ نمبر 1، اعوذ باللہ۔ نمبر 2، آمنت باللہ ورسولہ کا ورد کریں۔ یہ ورد کثرت سے کریں، اس طرح شیطانی شکوک و وسوسے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل سے تمام وسوسوں کو دور فرما دے۔ آمین۔